السلام علیکم۔ اچھا، کچھ بڑے بیسک لیول کے سوال آتے ہیں اور بڑے کنزیکٹیولی آتے ہیں، بہت زیادہ اکثر یہ پرابلم ہوتی ہیں، یا پھر لوگوں کا مائنڈ سیٹ کچھ اس طریقے سے بنا ہوا ہے جس کو میں چاہتا ہوں چلیں یہاں پہ ایک ویڈیو بنا لیتے ہیں جس کو ممکن حد تک جتنا ہو سکا آسان طریقے سے ایکسپلین کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ امید کرتا ہوں یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد کم سے کم جو یہ ویڈیو دیکھ لیں ان کا مائنڈ انشاءاللہ کلیئر ہو جائے گا۔ دیکھیں یہاں پہ یہ بینر لگا ہوا ہے جس میں لکھا ہوا ہے پاکستان میں پائے جانے والے کو فینسی خرگوش اور ان کے نام جو ایگزاٹک والے ریبٹس ہیں، یہاں پہ لکھا ہوا ہے گوشت کے مقصد سے خرگوش فارمنگ کے لیے سب سے موزوں ترین نسلیں، یعنی گوشت کے مقصد کے لیے جو موزوں ترین نسلیں ہیں، اور وہ ہم جانتے ہیں پچھلی ویڈیوز میں ہم ایکسپلین کر چکے ہیں کہ ان کے ایف سی آر اچھا ہوتا ہے، بچوں کی اوسط پیدائش جو ہے وہ اچھی ہوتی ہے، اور کم خوراک کے ساتھ کم مدت میں زیادہ وزن بنا لیتے ہیں، جو کہ منافع کا باعث بنتا ہے، جو کہ ٹارگٹ ہمارا کیا ہوتا ہے، گوشت ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، اب اس کی مارکیٹ ڈیفرنٹ ہے اور اس کی مارکیٹ ڈیفرنٹ ہے۔ یہ والی نسلیں اس میں کچھ ایسے بھی ہیں جو انتہائی چھوٹے ہوتے ہیں، ان کے 1.25 کلو 1 کلو کے رگ بگ ہوتے ہیں، کچھ ایسے بھی ہیں جو کہ 8-9 کلو 10 کلو تک ہوتے ہیں، جیسے کہ جرمن جائنٹ وغیرہ ہو گئے ہیں، لیکن یہ ہرگز جو ہے اس کیٹیگری کے ریبٹ نہیں ہیں، یعنی کہ اس میدان میں یہ فیل ہیں، اس میدان میں سمجھ لیں سب سے آگے جو ہے وہ یہ والی نسلیں ہیں۔ اب آتے ہیں اس نسلوں کی طرف، اور کیا وجہ ہے اکثر لوگ کنفیوز رہتے ہیں اور سوال کرتے ہیں کہ یار ہم نے 2-4 ریبٹ یا 5 ریبٹ یا 10 ریبٹ کیوں نہیں رکھ سکتے۔ اب میں ایکسپلین کرتا ہوں۔ دیکھیں یہ ایگزوٹک نسلیں ہیں جو اکثر انتہائی مہنگے ہوتے ہیں، یعنی اس میں کوئی سی بھی بریڈ جو ہے وہ کوئی سستی نہیں ہے، سوائے میرے خیال سے انگورا وغیرہ کو چھوڑ کے، باقی ساری مہنگی ہیں، انتہائی زیادہ مہنگی ہیں۔ یہ بیسیکلی ایگزوٹک نسلیں ہیں، جیسے کہ مرغیوں میں نایاب نسل ہوتی ہے یا کتوں میں کوئی نایاب نسل ہوتی ہے، جیسے کہ وہ جرمن شیفرڈ، لیبراڈور وغیرہ، تو اس طرح ان میں بھی جو ہے اس طرح کی کوئی نایاب نسلیں ہیں جو کہ بنیادی طور سے پیٹ پرپس کے طور پہ استعمال ہوتی ہیں، یعنی کہ اس کے پیٹ لورز کے طور پہ جو پیٹ لورز ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ پسند کرتے ہیں، اور ان کی قیمت اس کی نسبت جو ہے وہ کافی زیادہ ہوتی ہے، باہر سے امپورٹ بھی کافی مہنگے ہوئے ہیں اور یہاں پہ بھی کافی زیادہ مہنگے سیل ہوتے ہیں، اور دوسرا سیل کا طریقہ کار ان کا ہوتا ہے یہ فارم ٹو فارم ٹریول کرتے ہیں، یعنی ایک فارم سے دوسرے فارم سے تیسرے فارم، اس طریقہ کار سے جو ہے یہ سیل ہوتے رہتے ہیں۔ تو ان کی ایک تو مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ بھی کافی زیادہ ہوتی ہے، یعنی کہ کبھی ریٹ آسمان کو ہوتے ہیں، کبھی جو ہے وہ کافی نیچے آ جاتے ہیں، جس کی وجہ سے اکثر لوگ کہتے ہیں کہ یار ریبٹ فارمنگ میں منافع نہیں ہے یا نقصان ہے۔ یہ بنیادی ریزنز ہوتی ہیں، یعنی کہ ان کی پرچیزنگ ہوتی ہے انتہائی ایکسپینسو ود دا پیس آف ٹائم، چونکہ یہ بہت تیزی سے بڑھتے ہیں، یہ پیداوار ان کی بہت زیادہ ہے۔ جب پیداوار مارکیٹ میں آتی ہے اترتی ہے تو اس وجہ سے جو ہے ڈیمانڈ میں کمی آتی ہے اور ریٹ کم ہوتے ہیں، جب ریٹ کم ہوتے ہیں تو لوگ گھبرا جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، تو اس کی مارکیٹ جو ہے وہ سٹیٹسٹکس بھی اس کے ڈیفرنٹ ہے، اور مارکیٹ پوٹینشیل، مارکیٹ سائز بھی ڈیفرنٹ ہے، یعنی کہ چھوٹا ہے۔ اب اگر اس طرف آتے ہیں گوشت کے مقصد سے خرگوش فارمنگ کے لیے سب سے موزوں ترین نسلیں، اب گوشت پہ غور کیجئے کہ گوشت کا مطلب یہ ہے کہ لوگ اس کو پکا کے کسی مختلف ڈشز بنا کے اس کو کھائیں گے۔ ٹھیک ہے جی، تو ظاہر ہے کہ اس کے لیے بنیادی چیز جو ہے وہ 2 ہونی چاہیے، ایک تو رسد ہونی چاہیے، یعنی کہ پیداوار زیادہ ہو، زیادہ پیداوار ہوگی تو مارکیٹ تک رسائی ہوگی۔ دوسری بات یہ کہ اس میں بنیادی چیز جو ہے وہ یہ ہے افورڈیبلٹی، یعنی کہ کوئی اس کو افورڈ کر سکے، یعنی کہ اگر میں اس کو کہوں کہ بھئی، اگر میں آپ کو بتاؤں کہ بھئی 3,000 کا کوئی ریبٹ لے لیں گوشت کے مقصد سے، تو ذبح ہونے کے بعد 3,000 والا ریبٹ 6,000 میں پڑ جانا ہے، تو کیا یہ افورڈ کر سکتا ہے کوئی؟ کبھی بھی نہیں۔ تو بہرحال اس کی نسبت سے ایک تو یہ چیز سمجھ لیں، ٹھیک ہے جی، کہ اس میں منافع بیسیکلی زیادہ تعداد میں ممکن ہوتا ہے، یعنی کہ یہ جو ہے اگر تو فرض کریں ایک کلچ میں ایک جرمن جائنٹ جو ہے وہ بچے ڈیلیور کرتا ہے، تو وہ میرے خیال سے ایک کلچ میں تقریباً ₹1,00,000 کے بچے یا 50,000 کے ₹1,00,000 کے بچے جو ہے ڈیلیور کر لیتے ہیں یہ جرمن جائنٹ۔ یہ جو ہے یہ ایک ہی کلچ میں جو ہے اس کی پیداوار زیادہ ہوتی ہے، لیکن وہ چونکہ ان کا مارکیٹ اسٹریٹجی اس کی ڈیفرنٹ ہے۔ جیسے کہ میں ایکسپلین کرنے کے لیے بتاؤں کہ جس طرح پولٹری فارمنگ ہے، اب مرغی جو ہے آپ کو مارکیٹ میں کتنے میں مل رہی ہے؟ انتہائی سستی مل رہی ہے، لیکن پھر بھی جو فارمر ہے وہ انتہائی زیادہ پروفٹ کما لیتا ہے۔ یعنی ایسے ہمارے کو دوست ہیں جنہوں نے 10-20 سالوں سے پولٹری فارمنگ سے وابستہ ہیں، اور انہوں نے کروڑوں روپے بنائے ہیں، لیکن وہ اس طریقے سے بنائے کہ ان کی پیداواری صلاحیت زیادہ تھی، یعنی کہ ان کا پیرنٹل فلاک زیادہ تھا، یا دوسرے سینس میں بتائیں چونکہ وہ فیٹننگ کا کام بھی کرتے ہیں، یعنی کہ چوزہ کسی اور سے لا کے تو اس کو پھر بڑا کر کے پھر مارکیٹ میں سیل کرتے ہیں، تو وہ کبھی بھی یہ نہیں کر سکتے کہ صرف جو ہے 10-15 چوزہ لا کے اس کو رکھ کے وہ زیادہ منافع کما سکے۔ تو یہ بھی جناب مائکرو لائف سٹاک ہے۔
جب یہ مائکرو لائف سٹاک ہے تو مائکرو لائف سٹاک میں منافع چھپا ہوتا ہے زیادہ کوانٹٹی میں، زیادہ نمبرز میں چھپا ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی. یہاں پہ کم نمبر میں زیادہ منافع چھپا ہوتا ہے، لیکن اس کی مارکیٹ میں ویریشنز ہیں، اس کی مارکیٹ سٹیبل نہیں ہوتی. یہاں پہ مارکیٹ بہت زیادہ سٹیبل ہوتی ہے، مارکیٹ میں پوٹینشیل بہت زیادہ ہے، چونکہ ہم بات کر رہے ہیں ایک ایسی چیز کی، گوشت کی، جو کہ ہر گھر کی ضرورت ہے، ہر بندے نے کھانا ہے، اور ایک بار کھا لیا تو بار بار کھائے گا. یہ تو اگر ایک بار پرچیز کر لیا تو اس کے بعد دوبارہ شاید ہی پرچیز کرے، ٹھیک ہے جی، جب تک کہ وہ کوئی اور نسل اس کو پسند نہ آ جائے، یا خدا نہ خواستہ اگر وہ کہ آگے پیچھے بیمار نہ ہو جائے یا مر نہ جائے، تب تک وہ دوسری دوبارہ پرچیز نہیں کرتا. یہ اس کی مارکیٹ سائز جو ہے وہ بہت بڑی مارکیٹ سائز ہے اس کی. یعنی پولٹری کے ساتھ اندازے کے مطابق 22 لاکھ افراد کا روزگار جو ہے منسلک ہے، وابستہ ہے. تو ایسے ہی اس کا بھی سمجھ لیں کہ مارکیٹ سائز لگ بھگ اس کے سمجھیں کہ سملرلی آپ سمجھ سکتے ہیں، لیکن اس میں وقت لگے گا، سالوں لگیں گے، اس میں کافی عرصہ لگتا ہے. تو ابھی کے لیے ماحول میں جہاں پہ چیلنجز زیادہ ہیں وہاں پہ اپرچونیٹیز بھی زیادہ ہیں. تو اس بات کو سمجھیے گا کہ یہ جو نسلیں ہیں، یہ نسلیں رکھنے کے لیے آپ کو ضروری ہے کہ کم سے کم اتنی کوانٹٹی رکھیں کہ اس کی اتنی پیداوار آئے کہ آپ ایک اچھا منافع جنریٹ کر پائیں. بدقسمتی سے یہ جو نسلیں ہیں یہ بیسیکلی ماضی میں جو ہے ایگزوٹک بریڈ کے طور پہ بھی چلتی رہی، نہیں کہ اس پیٹرن کے حساب سے چلتی رہی ہیں. اب چونکہ پیداوار زیادہ ہو گئی، ابھی ماشاءاللہ سے مارکیٹ میں جو ہے ماحول سازگار ہو گیا کمرشل لیول گوشت کے مقصد سے، لیکن کچھ لوگوں کی جو مینٹیلیٹی ہے وہ ابھی بھی ادھر ہی سٹک ہوئی ہے. تو یہ ذہن میں رکھیے گا کہ یہ کمرشل لیول پہ جب آپ گوشت کے مقصد سے فارمنگ کریں گے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ نے زیادہ سے زیادہ کوانٹٹی رکھنی ہے. اور یہ کوانٹٹی اگر آپ کمپیئر کریں پولٹری سے تو پھر بھی انتہائی کم ہوتی ہے، یعنی کہ اس میں کم سے کم 60 خرگوشوں کا ہم بتاتے ہیں کہ 60 ریبٹ کے ساتھ ایک سلسلہ ہونا چاہیے. 60 ریبٹ چونکہ ان کی پیداوار زیادہ ہوتی ہے، ایک ماں جو ہے آرام سے 6 7 8 10 12 14 تک جو ہے بچے دے دیتی ہے، ایوریج ان کی اچھی آتی ہے، 7 8 کے لگ بھگ ایوریج ہوتی ہے. تو بہرحال اس میں منیمم پھر بھی آپ نے اتنی کوانٹٹی رکھنی ہے کہ آپ کی اتنی پیداوار ہو کہ ایک اچھا منافع جنریٹ ہو پائے. اگر تو گوشت کے مقصد سے، گوشت کے ریٹ کے حساب سے آپ مارکیٹ میں سیل کرتے ہیں، یعنی کہ گوشت کے مقصد سے نہ تو یہ آپ یہ کر سکتے ہیں کہ بھئی انتہائی مہنگا سیل کریں، یہ ممکن نہیں ہے، ورنہ تو آپ کا مال جو ہے وہ سیل ہی نہیں ہوگا، ممکن نہیں ہے کہ وہ سیل ہو جائے. یہ گوشت بنسبت باقی گوشت کے مہنگا ہوتا ہے، چونکہ بہت ہی نایاب گوشت ہے، یہ اس میں فیٹ کم، باقی کافی اس کے فائدے ہیں، آرگینک ہے. لیکن پھر بھی جو ہے وہ کبھی بھی اس طرح نہیں ہو سکتا کہ اگر کوئی آپ کو کہے کہ یار ماضی میں تو ہم نے 50,000 کا پیئر لیا ہے، لاکھ روپے کا پیئر لیا ہے، لیکن وہ آپ نے اس وقت لیا ہے جو کہ ایگزوٹک کے طور پہ آپ چلا رہے تھے، آپ نے منافع بھی کمایا، زیادہ منافع بھی کمایا، لیکن مستقبل اس کا جو ہے فیوچر وہ اسی طریقے سے ہے کہ زیادہ کوانٹٹی رکھنی ہے. یہ جو ہم 3500 روپے پر پیس کے حساب سے دے رہے ہیں، جو کہ جس وقت ہم نے اناؤنسمنٹ کیا تو اس وقت وہ پر پیس کے حساب سے اس کی مارکیٹ ویلیو تقریباً 12 سے 15,000 روپے چلتی رہی ہے. یہ سستا کرنے کا مین مقصد یہی تھا کہ لوگوں کی قوتی خرید جو ہے وہ بڑھ سکے، لوگ جو ہے اس 15,000 روپے میں بجائے ایک پیس کے زیادہ پیس خرید سکیں. اس میں بھی 75% مادائیں، یعنی کہ مادائیں زیادہ ہوتی ہیں، نار کم ہوتے ہیں. مقصد یہی ہوتا ہے کہ لوگوں کے پاس انیشل طور پہ جو فضول نہ رہیں، اس پہ انویسٹمنٹ بھی نہ ہو سکے، اور جو آپریشنل کاسٹ ہیں وہ بھی کنٹرول میں رہ سکیں. تو بہرحال یہ ایکسپلین کرنا چاہ رہا تھا کہ جناب کمرشلی جو آپ مائنڈ سیٹ رکھتے ہیں فارمنگ کا، تو وہ قطعاً اس طرح نہیں ہو سکتا کہ 2 4 5 10 پیس یا چھت کے اوپر یا کمرے کے اندر، وہ جناب آپ نے بڑے میدان کی طرف اترنا ہے پھر، ٹھیک ہے جی. تو بہرحال اس قسم کے اور بھی بہت سارے اگر آپ کے ذہن میں سوالات ہیں، کنفیوژنز ہیں، تو آپ کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں. مجھے خوشی ہوگی کہ اس پہ بھی میں کوئی ویڈیو وغیرہ بنا سکوں. ملتے ہیں انشاءاللہ پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ. اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.